بگڑی ہوئی مولا میری تقدیر بنا دے، تقدیر بنا دے، حسنین کے صدقے میں مجھے غم سے چھڑا دے، غم سے چھڑا دے۔ سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے ہمیں زندگی میں ایک اور ماہ مبارک عطا کیا، اور یہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ کہ شاید ہم کیونکہ مادی دور میں اتنے انوالو ہیں، ہمیں اس کی معنویت کا اس طریقے سے احساس نہ ہو کہ جس طرح اہل بیت علیہ السلام اپنی دعاؤں میں اس ماہ مبارک کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ یوزلی ماہ رمضان جب آتا ہے تو ہم لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان ہو جائیں۔ اول تو مسلمان ہیں، خدا نخواستہ ہم لوگ کوئی ہندو یا کافر نہیں ہوتے، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ ظاہری مسلمان ہو جائیں تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ جی میں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے اور پیاس لگ رہی ہے، زیادہ کام نہیں دیں، گرمی ہے، یہ ساری چیزیں ہم اظہار بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ کوئی اور نہیں ہیں۔ لیکن زیادہ بہتر ہے کہ ہم اظہار کے ساتھ ساتھ، اظہار کرنا بری بات نہیں ہے، ظاہر تو جب انسان ظاہر میں کچھ نہیں دکھائے گا تو باطن کیسے نظر آئے گا، لیکن اگر یہ ظاہر ہمارے باطن میں نفوذ کر جائے کہ ہم اپنے اندر سے بھی کہیں کہ اس مہینے میں ہمیں اپنے اندر بھی کنٹرول کرنا ہے، تو پھر اس کے اثرات مرتب رہیں گے ماہ رمضان کے بعد بھی۔ عموماً ہماری ماہ رمضان میں جب آتا ہے تو اس کی آمد اور اس کی اظہار جو ہے وہ ہمارے دسترخوان پہ زیادہ نظر آتا ہے، کیونکہ اسی سے پتہ چلتا ہے۔ جیسے کل آپ بازار گئے ہوں ایک دو دن پہلے، تو لوگوں کی ٹرالیاں پہلے سے زیادہ بھری ہوئی ہوں گی، کیونکہ ہم لوگ ماہ رمضان ویسے تو بھوک اور پیاس کا مہینہ ہے، لیکن ہم کھاتے کئی برابر ہے رمضان میں۔ تو ٹھیک ہے، حلال کھانا ہے، جتنا کھانا چاہے انسان کھائے، لیکن اس سے زیادہ دسترخوان ایک اور ہے جو پروردگار نے بچھایا ہوا ہے، وہ ہے اس مہینے میں دعاؤں کا دسترخوان۔ اس کو ہم نے کتنا اپنے دسترخوان میں رکھا ہوا ہے۔ اچھا، زیادہ دسترخوان آج کل تو کیونکہ میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، تو ہم آج کل اس پہ زیادہ مسلمان ہیں۔ ابھی رمضان آیا ہے تو آپ دیکھیں سب نے فوراً، میں پیچھے نہ رہ جاؤں رمضان کریم کہنے سے اور رمضان کی مبارکباد دینے سے، نہ ہر آدمی فارورڈ۔ اچھا، وہ دعاؤں کی پوری پوری PDF ہے، 25 صفحے کی، 30 صفحے کی، پڑھے بغیر PDF فارورڈ ہو رہی ہے صبح سے شام۔ میرے خیال میں اگر میں خود پڑھ لوں دعا تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے کہ میں دوسروں کو پڑھانے کے چکر میں لگا ہوا ہوں۔ اچھی بات ہے، کوئی چیز آپ کو اچھی ملتی ہے تو شیئر کریں، لیکن پہلے اس کو خود تو پڑھ لے آدمی انسان۔ اور اصحاب رسول خدا جب رسول خدا کی خدمت میں ہوتے تھے تو کہتے تھے یا رسول اللہ، جب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو کیا معنویت ہوتی ہے، اور جو ہے وہ اس کیفیت میں ہوتے ہیں آپ کو بیان، لیکن جیسے ہی باہر نکلتے ہیں وہی دنیا، وہی سب کچھ۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ اگر وہ کیفیت تمہاری ہر وقت رہے تو ملائکہ تمہارے ہاتھ آ کے چومنا شروع کر دیں۔ تو انسان بارہ مادی ہے، ہر وقت اس کیفیت میں نہیں رہ سکتا، لیکن اگر تھوڑی سی بھی کیفیت مل جائے تو غنیمت سمجھ۔ روح پرواز کرنا چاہتی ہے مگر مادہ اسے پرواز کرنے نہیں دیتا۔ مادی خواہشات، مادی احساسات، مادی رشتے، یہ اس کو روکتے ہیں۔ انسان مال سے امتحان ہوتا ہے، انسان اولاد سے امتحان ہوتا ہے، انسان انفس جان سے، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو اس کو روکتی ہیں اس دنیا میں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جو انسان کی روح کو اس کے اس مادے سے ویسے پرواز دیتا ہے جیسے کوئی پرندہ اس کے پاؤں میں لوہے کی زنجیر ہو، وہ پرواز کرنا چاہے مگر نہیں کر سکتا۔ ماہ رمضان انسان کی روح کو ویسی پرواز دیتا ہے۔ اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اس مہینے سے معنوی پرواز سے آ رہے ہیں یا مادی پرواز سے آ رہے ہیں۔ مادی پرواز سے کیا انسان جو ہے وہ ماشاءاللہ لوگوں کے وزن کم ہونے چاہیے، لوگوں کے وزن بڑھ جاتے ہیں ماہ رمضان کے اندر۔ تو اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہ مہینہ ہے جس میں پروردگار میزبان ہے۔ یہ آسان بات نہیں ہے کہ خداوند متعال جو کہ خالق کائنات ہے وہ اپنے مخلوق کی میزبانی کر رہا ہے۔ رمضان یعنی ٹائم زون ہے۔ آپ نے جو دعا انشاءاللہ تلاوت کی ہوگی کہ جو امام سجاد علیہ السلام اللہ صلی علی محمد
جو دعا تعلیم کی ہے امام جب پڑھ رہے ہیں، چاند کو دیکھ کے جو دعا ہے امام کی، امام نے چاند کو مخاطب ہیں، چاند سے کہہ رہے ہیں کہ تم کتنی برکت والے ہو، تمہارے آنے سے جو ٹائم زون آ رہا ہے، جو ٹائم آ رہا ہے وہ اتنا برکت ہے، اس کی رحمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی اور ٹائم اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ آپ الفاظ پہ اہل بیت کی غور کریں، ہم نے تو اہل بیت کو صرف اپنی منت ماننے کے لیے رکھا ہوا ہے، باقی تو ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں، انہوں نے پڑھا کیا، بتایا کیا، زندگی کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جو برکتیں اس مہینے میں ہیں، پروردگار چاند سے مخاطب ہے، جو مہینے میں برکتیں آ رہی ہیں اس کو زمانے کی گردشیں ظاہر نہیں کر سکتی، یعنی جتنا ٹائم چینج ہو جائے، جو برکتیں ماہ رمضان دے گا وہ کوئی ٹائم آ کر اس کو خراب نہیں کر سکتا، اور جو پاکیزگی اس مہینے میں عطا ہوتی ہے اسے گناہوں کی آلودگی خراب نہیں کر سکتی۔ ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ انسان صرف تفکر فکر کرتا رہے جانے ہوا تو، اور یہ مہینہ تو اتنی دعائیں ہیں، لیکن بہرحال آپ بولیں گے ہم کتنی مولانا صاحب کتنی دعائیں پڑھیں، صبح کی دعا ہے، شام کی دعا ہے، رات کی دعا ہے، دن کی دعائیں ہیں، جتنا پڑھ سکیں، جتنی توفیق ہو، تھوڑا سا اس مہینے میں اپنے باقی کاموں کو سائڈ پہ کر دیں۔ بیوی کیا فرماتی ہیں؟ بیوی کہتی ہے کہ روزہ صرف انسان کے بھوک اور پیاس کا نہیں ہے، روزہ پورے اعضاء و جوارح کا روزہ ہے، یعنی گویا ہاتھ کا بھی روزہ ہے کہ ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس سے خدا نے منع کیا ہے، زبان سے کوئی ایسی بات نہ ہو، چاہے وہ جھوٹ ہو، چاہے وہ تہمت ہو، چاہے وہ انسان غیبت، کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم معاشرے میں اتنے عادی ہو گئے ہیں برائی کرنے کے، ایک دوسرے پر بات کرنے کے، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم روزے کی حالت میں ہیں کہ نہیں ہیں۔ انسان کا طرز زندگی بندگی ہونا چاہیے۔ ہمارے ایک استاد کہتے ہیں کہ جیسے اسٹرابری بہت نازک سا پھل ہے، یا انگور کتنا سافٹ سا ہے، کہتے ہیں اگر یہ اپنی وہ باریک ٹہنی کے ساتھ، اپنے گچھے کے ساتھ، اپنے بیل یا درخت کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اسی کو ٹکرانے والی ہوا تراوت بخشتی ہے، پانی اس کو نشاط دیتا ہے، مٹی اور سورج اس کو مل کے اس کی رشد اور تکامل کا باعث بنتا ہے، یعنی یہی جو عوامل ہیں اس کو کمال دے رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی یہ انگور ٹوٹ کر گر جائے تو یہی دھوپ اس کو گلا دے گی، یہی پانی اس میں بو پیدا کر دے گا، یہی ہوا اس کی پوست کو خراب کر دے گی۔ تو کہا انسان بالکل ایسا ہی ہے، جب تک بندگی میں ہے تو یہی دولت، یہی زندگی، یہی صحت، یہی اولاد، یہی سب کچھ اس کو کمال پہ لے جائے گی، لیکن جہاں بندگی سے ٹوٹا یہی دولت، یہی اولاد، یہی جان اس کو تباہی کی طرف لے جائے گی۔ ماہ رمضان تھوڑا ایک مقصد بنا لے، کوئی ایک مقصد کہ میں اتنی مانوی ترقی چاہتا ہوں، اتنی ایک اسٹیپ آگے چاہتا ہوں کہ میں قرآن کی تلاوت میں ضعیف تھا، کم تھا، میں قرآن تھوڑا بہتر کروں گا، قرآن کے الفاظ، تلفظ، تجدید تھوڑی سی اگر صحیح نہیں ہے میں تھوڑا سا بہتر کر لوں، تھوڑا سا قرآن، تھوڑا سا مفاہیم، معنی میں نے کبھی نہیں پڑھے، چلے ماہ رمضان میں تھوڑا سا کھول کے تھوڑا سا پڑھ لوں۔ شاید میں نے کوئی رات بیٹھ کر عام سال میں کوئی خدا کو سجدہ نہیں کیا، توفیق نہیں ہو پائی، پروردگار سحری کے لیے ٹوٹ ہی رہا ہوں میں، تو 2 رکعت کے لیے بھی اٹھ جاؤں، سحری نہ ہو تو روزہ نہیں ہے ہمارا، اس معاملے میں تو اہل سنت بن جاتے ہیں نا، وہ مکروہ ہو جائے گا روزہ، کھایا نہیں ہے لیکن کھائے بغیر روزہ رکھتے ہو، جس دن کھائے بغیر روزہ رکھتے ہو اس دن تو میں پوری دنیا کو بتاتا ہوں بھائی آج بات نہیں کریں، آج میرا سحری کے بغیر کا روزہ ہے۔ لیکن یہ سحری پھر مادی ہے مگر وہ مانوی سحری کی میں نے جو خدا نے میرے لیے بچھایا ہوا تھا دسترخوان، دعائے سحر پڑھی میں نے نہیں پڑھی، سن لی نہیں سنی، 2 رکعت گھر والے کھانا بنا رہے تھے میں وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لیتا۔ عزیزان محترم اگر میں ان ایام میں یہ نہیں کر پایا، صلوات بھیجتے محمد والے محمد صلی اللہ محمد محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان محترم اگر میں ان ایام میں یہ نہیں کر پایا
تو پھر تو کوئی اور مہینہ جو ہے وہ ہے ہی نہیں کہ جو مجھے موقع عطا کرے کہ جس میں میں اپنے پروردگار کے قریب ہوں. یہ سارا مہینہ اللہ کے لیے ہے. اہل بیت کی دعائیں جو تعلیمات ہیں یہ سب کس لیے ہیں؟ خدا کو پہچانو. اگر اس مہینے میں خدا کو نہیں پہچان پایا تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کب پہچانوں گا میں خدا کو؟ کب میں خدا کے قریب جاؤں گا؟ کہاں جاؤں گا میں؟ جب خدا ہمارے ایک ایک آدھی کھجور پہ، سانس لینے پر، سونے پر، یعنی اتنا اس نے ہمارے لیے ریلیکسیشن دیا ہوا ہے کہ کسی بہانے تو آؤ، کسی طریقے سے تو میرے پاس آؤ. میری ہستی سوار دے مولا سب